الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والائمۃ المعصومین من ذریتہ. معزز سامعین کرام، سلام علیکم. آج کے در علم کے اس پروگرام میں ہم ولایت اور ہادی اور ہدایت کی موضوع پر گفتگو کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ در علم ایک ایسا ٹاک شو ہے جس میں ہم مخالفین شیعہ اور جو لوگ مکتب شیعہ سے اختلاف رکھتے ہیں ان کے شبہات کو لے کے آتے ہیں اور ان کے جوابات دیتے ہیں. ہدایت ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں متعدد آیتیں آپ کو ملیں گی. اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بنا کے بھیجے ہیں. یہ ہادی کبھی نبی کی شکل میں رہا، تو کبھی ولی کی شکل میں رہا، تو کبھی کسی معصوم کی شکل میں رہا. اور اللہ نے اس سلسلہ ہدایت کو آغاز بشریت سے لے کر تا قیام قیامت تک رکھا ہے. مگر اس کے باوجود بھی لوگ کچھ شبہات پیدا کرتے ہیں اور ہادی کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں. آج کے اس پروگرام میں ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سوالات کے جواب دینے کے لیے حجت الاسلام والمسلمین مولانا رومان رضوی صاحب. آپ مولانا آزاد یونیورسٹی میں اردو کے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے اسلامی تعلیم نجف اشرف سے حاصل کی ہے اور وہاں پر الغدیر فاؤنڈیشن کے آپ زعیم اور پرنسپل بھی ہیں. آپ متعدد سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے جوانوں کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں. آپ کا ایک یوٹیوب چینل ہے AIM میڈیا کے نام سے، جس پہ مستقل آپ کے تقاریر اور آپ کی نصیحتیں نشر ہوتی رہتی ہیں. ہم خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. مولانا صاحب سلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب کی خدمت میں حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور جی، تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہدایت اور ہادی کے متعلق ہے. اکثر امت مسلمہ اس بات میں پریشان ہے کہ ہادی برحق کون ہے. رسول اللہ اپنی زندگی میں ہادی تھے اور اللہ نے بہت سے انبیاء کو بھیجا کہ جو عوام الناس اور لوگوں کی ہدایت کرتے رہے. رسول اللہ کی دنیا سے رحلت کے بعد اور ان کی شہادت کے بعد یہ ہدایت کی ذمہ داری کس کے ذمہ ہے؟ کون امت کو ہدایت دے سکتا ہے؟ بے شک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ علی کل نعمت واسأل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم سب کو حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت منانے کی توفیق عطا فرمائی، اور آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں آج کی اس خوبصورت اور خوش نصیب تاریخ کے حوالے سے کہ آج ہی کا وہ دن ہے کہ جس دن ہمیں ہمارا پہلا امام اللہ کے گھر سے ملا. سوال آپ نے بڑا اہم کیا ہے کہ ہدایت نبی کے علاوہ بھی کوئی کر سکتا ہے، اور یہ ہدایت کا سلسلہ نبی کی زندگی یا نبی کے بعد. میں یہاں پہ حدیث رسول کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. رسول اسلام کا فرمان ہے کہ میرے بعد میری امت، میرے کلمہ گویوں کا جو امام ہوگا، جو رہبر ہوگا، وہ میرا بھائی، میرا جانشین، میرا خلیفہ، میرا وصی علی ابن ابی طالب. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے جی. اور ہماری یہاں امامت رسالت سے ہی مختص ہے جی. امامت کی جو تعریف ہم کرتے ہیں، امامت کی جو تعریف ہمارے یہاں بیان کی گئی ہے، یہ نبوت اور رسالت کا ہی حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی ایسا زمانہ نہیں ہے کہ ہدایت کے لیے اللہ نے کسی کو معین نہ کیا ہو. یہ خداوند کریم کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہدایت بشریت کے لیے ہادیوں کا سلسلہ رکھا. نبی کے علاوہ اور بھی کوئی ہدایت کر سکتا ہے؟ یہ سوال اپنی جگہ بہت محکم ہے. جس طرح رسول اسلام جب اپنی زندگی میں تھے
تو رسول اسلام نے اپنی امت کے لیے، پوری دنیا والوں کے لیے رسول اللہ نے ہدایت کا سامان فراہم کیا، ہدایت کا راستہ پیش کیا کہ اس راستے پر چلو گے تو تم سیدھے اس جگہ آؤ گے کہ جہاں پہ خدا تمہیں بلانا چاہ رہا ہے، جہاں خدا تمہیں دیکھنا چاہ رہا ہے۔ اب نبی کے بعد کوئی ہدایت کر سکتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی ہدایت کر سکتا ہے؟ تو رسول اسلام نے خود اپنی زندگی میں اسے بیان کیا ہے کہ دیکھو میرے بعد میری امت والے لاوارث نہیں ہیں، میرے بعد میری امت کے لوگ اپنے کو تنہا محسوس نہیں کریں گے، بلکہ میں اپنے بعد اپنی امت کی ہدایت کے لیے ہادیوں کے سلسلے کو رکھ رہا ہوں۔ اور حدیثوں میں ہے وارد ہوا ہے کہ رسول اسلام نے نام لے کر امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے لے تک وقت کے امام حضرت امام زمان علیہ السلام تک نام لے کر رسول اللہ نے بیان کیا کہ میرے بعد ایک کے بعد ایک امام تمہارے، جس دور میں تم آؤ گے، جس زمانے میں تم آؤ گے، اس زمانے کے اعتبار سے کون امام ہوگا۔ تو نبی کے علاوہ ہدایت کرنے کا جو سلسلہ ہے یہ رسول اسلام نے خود اپنی زندگی میں بیان کیا ہے۔ ہاں، اب نبی کی زندگی میں یا نبی کے بعد، یہ سوال کا دوسرا حصہ ہے، تو ایک وقت میں یعنی آنے واحد میں ایک فکس ٹائم، ایک وقت میں کئی معصوم ہو سکتے ہیں، ایک وقت میں کئی امام ہو سکتے ہیں، لیکن ولایت فعلیہ یعنی جس کی ولایت مسلط ہوگی، جس کی حکومت ہوگی، جس کی امامت قائم رہے گی، وہ کوئی ایک ہی ہوگا۔ جیسے میں آپ کے سامنے کتاب اکمال الدین کی ایک روایت کا مفہوم بیان کرنا چاہتا ہوں، چونکہ مختصر سا پروگرام ہے لہٰذا متن سے میں گریز کرتے ہوئے، ہشام بن سالم بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ مولا کیا ایک وقت میں دو امام ہو سکتے ہیں؟ تو امام نے بیان کیا کہ بالکل ہو سکتے ہیں، جس طرح مولا کائنات کے زمانے مولا کائنات بھی امام ہے، امام حسن بھی ہمارے دوسرے امام ہیں، امام حسین علیہ السلام بھی ہمارے تیسرے امام ہیں، تینوں امام ہیں۔ لیکن امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ امامت ولایت فعلیہ کے اعتبار سے کسی ایک امام کے لیے مخصوص ہوگی، جس طرح مولا کائنات کے زمانے میں امام حسن و امام حسین علیہ السلام دونوں موجود تھے، لیکن ولایت فعلیہ مولا کائنات کے ساتھ تھی۔ اس کے بعد کا جب زمانہ آیا تو امام حسن امام حسین علیہ السلام تھے، لیکن امامت امام حسن علیہ السلام، تو آنے واحد میں ایک وقت میں ایک امام کی امامت ہوگی، ایک امام کی ولایت فعلیہ۔ یہ ایک اصولی عقائدی بحث ہے، ولایت فعلیہ یعنی جس کی ولایت وہاں پہ قائم ہوگی وہ کسی ایک امام کی ہوگی۔ تو نبی کے بعد ہدایت کا سلسلہ اس لیے کہ یہ خدا کی طرف سے لطف ہے کہ اللہ خود رسول اللہ نے اپنی زندگی میں بیان کیا، اور جب میں نے جس حدیث کو آپ کے سامنے بیان کیا، من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا، تو نبی نے بیان کیا کہ میرے بعد تمہاری ہدایت کا دروازہ بند نہیں ہوگا، بلکہ ہدایت کا دروازہ کھلا رہے گا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، اور یہ ہدایت کا دروازہ علی ابن ابی طالب ہے جو تمہارے لیے بہترین ہادی ہیں، بہترین امام، بہترین رہبر۔ اگر اس دروازے سے، امامت کے دروازے سے تم آؤ گے تو کعبے کا دروازہ بھی تمہارا استقبال کرے گا، تم خانہ کعبہ بھی میں بھی آؤ گے تو تم جب خانہ کعبہ کا طواف کرو گے تو حاجی کہلاؤ گے۔ تو اللہ نے رسول کے ذریعے ہمارے سامنے بیان کیا کہ ہدایت کا کبھی بھی سلسلہ منقطع اور بند نہیں ہوگا۔ نہیں، جیسے ابھی جو آپ نے جو بات رکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اہل تشیع میں امامت کا ایک سلسلہ ہے، اور ہمارے یہاں ہدایت جو ہے رسول اسلام کے بعد ائمہ کے ذمے ہے، یا ائمہ نے اس کو سلسلے کو آگے بڑھایا۔ اور جیسے قرآن کی آیت ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، اور وہ ہمارے یہاں امام ہے۔ لیکن جو دوسرے مسلک ہیں ان کے یہاں امامت کا کنسیپٹ نہیں ہے، وہ امامت کو اس طرح نہیں مانتے جیسے ہم مانتے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید یہ ہادی ہے اور اس سے ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو ان کے لیے امام کا ہونا، یا جس طرح ہمارے یہاں تصور ہے کہ ایک ہادی ہے، تو ان کے یہاں یہ ہے کہ رسول اللہ ہادی تھے اور اس کے بعد قرآن کافی ہے ہدایت کے لیے، تو کسی اور کی ہادی کی ہونے کی ضرورت ہے نہیں۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ قرآن کافی ہے ہدایت کے لیے؟ یہ سوال یقیناً بہت اچھا سوال ہے، اور ہدایت کے لیے بہترین ذریعہ ہے یہ سوال۔ کیا ہدایت کے لیے فقط قرآن ہونا کافی؟ یہ تو خود رسول اللہ کے زمانے میں رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود موجود تھے تو رسول کی زندگی میں قرآن ہدایت کے لیے کافی نہیں تھا،
یعنی پیغمبر خود موجود ہیں، تو زمانہ پیغمبر میں بھی قرآن ہدایت انسانی کے لیے، ہدایت بشریت کے لیے کافی نہیں تھا۔ میں آپ کے سامنے دلیل پیش کروں کہ کیوں کافی نہیں ہے۔ اس لیے کہ حدیث ثقلین ہم اور آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، سب کو یاد ہے، مجلسوں میں ذاکرین علماء اتنا بیان کرتے ہیں، ان کے یہاں بھی یہ حدیث ہے۔ میں نے انتخاب اسی لیے کیا کہ جو دونوں جگہ متفق علیہ ہو۔ تو انی بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، کہ رسول اسلام نے اپنی زندگی بیان کے، دیکھو قرآن کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھنا۔ اگر قرآن کافی ہوتا تو رسول اسلام فقط قرآن کا نام لیتے، کتاب اللہ، لیکن یہاں پہ وہ اطرتی کہہ کے رسول اسلام نے کہا کہ اگر کتاب ہے تو کوئی استاد کتاب بھی ہونا چاہیے جو تمہیں کتاب کی آیتوں کو بیان کر کے بتائے کہ اللہ نے یہاں پہ کیا حکم دیا ہے۔ قرآن صامت ہے، وہ آپ کے سامنے گفتگو نہیں کرے گا، تو کوئی ایسا ناطق ہو کہ جو اس کتاب صامت کی تلاوت کرے اور قرآن مجید کیا ہم سے کہہ رہا ہے، خدا کیا ہم سے تقاضا کر رہا ہے، اس حوالے سے اہل بیت علیہم السلام ہمیں بیان کریں گے کہ اللہ نے تمہیں یہاں پہ یہ حکم دیا ہے، عمل کر کے بتائیں گے کہ دیکھو نماز قائم کیسے کی جائے گی، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لائق کیسے بنایا جائے گا۔ تو خود زمانہ پیغمبر میں ہدایت بشریت کے لیے قرآن کافی نہیں تھا، اس لیے کہ اگر قرآن کافی ہوتا تو پیغمبر ہمارے اور آپ کی طرح کوئی اوریٹر، اسپیکر یا کوئی خطیب تو ہے نہیں کہ جو خطابت کے جوش میں جو آئے زمان پہ وہ بول جائیں۔ وہ تو وحی الہی کو اتنا اعتبار تھا، میں یہ لفظ نہیں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی زبان پر وحی الہی کا پہرا تھا، رسول کی شان بڑی اعلیٰ ہے، پہرا رسول کی ذات پر کبھی اللہ نہیں لگائے گا۔ پہرا وہاں لگایا جاتا ہے کہ جہاں پہ ہمیں اس بات کا اندیشہ ہو، خوف ہو کہ یہ قانون توڑ دے گا۔ رسول اسلام کے یہاں اللہ اکبر، وہ تو محمد ہیں، وہ احمد ہیں، وہ طٰہٰ ہیں، وہ یاسین ہیں، تو وہاں پہرا نہیں، شان رسالت کے خلاف ہے یہ جملہ جہاں تک مجھے لگتا ہے۔ رسول اسلام کی زبان پر اللہ کو اتنا اعتبار تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی، رسالت کی زبان پر آیات قرآنی کا اعتبار ہمیں بتا رہا ہے کہ رسول اسلام کوئی بھی جملہ نہ کسی کی محبت میں کہیں گے، بلکہ جو اللہ کی مشیت ہوگی وہی پیغمبر کہیں گے۔ انی تارک فیکم الثقلین، عالم اسلام کو سوچنا چاہیے کہ کیسے قرآن کافی ہوگا۔ اگر قرآن کافی ہوتا تو پیغمبر کہتے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ، لیکن اطرتی کہہ کر بتا دے کہ قرآن فقط کافی نہیں ہے۔ میری اطرت میرے اہل بیت بھی ہیں، جو ان سے متمسک رہے گا، جو ان کے دامن کو تھامے رہے گا، وہ حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات۔ دیکھیے گارنٹی بھی لی ہے پیغمبر نے کہ اگر کوئی محشر کی پیاس میں اپنی تشنگی بجھانا چاہتا ہے تو اس سے اہل بیت کے دامن کو تھامنا ہوگا۔ جب قرآن اور اہل بیت دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے تب اسے ہدایت بھی ملے گی، اور ہدایت جب انسان پائے گا تو گمراہ نہیں ہوگا، گمراہ نہیں ہو تو حوض کوثر سے سیراب ہو۔ ایک دلیل میں نے آپ کو حدیث سے دی، دوسری دلیل میں آپ کو قرآن سے دے رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ عالم اسلام کے سامنے مباہلے کی آیت بہت واضح ہے۔ اگر قرآن کافی ہوتا، یہ میں زندگی نبی کی بات کروں، یعنی نبی موجود ہیں لیکن نبی کی زندگی میں بھی قرآن فقط کافی نہیں ہے۔ النصارہ جو تھے نجران، یہ رسول اسلام سے مناظرہ بھی ہوا، رسول اسلام سے گفتگو بھی ہوئی، لیکن وہ بات نہیں مان رہے تھے۔ قرآن کی آیتیں رسول اللہ نے بیان کی ہوں گی، الحمدللہ رب العالمین کی آیت ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بیان کرنے والا ہے، تو قرآن نے مجید کو پیش کیا ہوگا، رسول اسلام نے، وہ نہیں مان رہے تھے۔ تو اگر اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی فقط قرآن کافی ہوتا تو نجران کے لیے قرآن کی آیتیں کافی ہوتی ہدایت کے لیے، لیکن ہم نے تاریخ میں دیکھا آیتوں کی عکاسی، آیتوں کا جو اسکرین ہمارے سامنے ہے، اس اسکرین میں کچھ چہرے ہمیں نظر آئے۔ ایک امامت کا شہنشاہ ہے جس کی ولادت پہ ہم آج پروگرام کر رہے ہیں، ہمارے مولا و آقا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ تو نبی اللہ نے ولی اللہ کو اپنے ساتھ لیا، اپنے جانشین کو اپنے ساتھ لیا، اپنے حجرے سے نکلے، عصمت کی ملکہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لیا، امام حسن و امام حسن سیدہ شباب اہل الجنہ کو اپنے ساتھ لیا۔ اگر قرآن کافی ہوتا تو رسول اسلام قرآن پیش کر کے سارا معاملہ ختم کر دیتے، لیکن قرآن کے موجودگی میں، قرآن کے رہتے ہوئے بھی اہل بیت کی ضرورت پڑ گئی۔ تو بہت واضح ہے کہ ہدایت بشریت کے لیے فقط قرآن کافی نہیں ہے،
آیت مباہلہ اس بات پر بیان دلیل ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ ہدایت کے لیے اہل بیت علیہ السلام کی ذات ہے۔ رسول نے واضح انداز میں بالکل اوپنلی بیان کیا ہے کہ میرے امت والوں، میرے چاہنے والوں، میری امت، میرے کلمہ پڑھنے والوں، ہدایت چاہتے ہو تو میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میرے اہل بیت ہے۔ جی نہیں، بہت بڑی اچھی بات آپ نے بیان فرمائی، لیکن ایک جو دوسری چیز جو عالم اسلام میں ہے کہ قرآن ہے تو قرآن کی آیتوں کی تفسیر بھی ہے، تعویل بھی ہے، اور علوم قرآن ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی قرآن میں رموز ہیں ان کا علم اللہ کے رسول نے کسی کو دیا، یا اپنے اصحاب کے درمیان بیان فرمایا۔ تو یہ علم جو قرآن کا علوم ہے یا قرآن کے بارے میں جو بھی تعلیمات ہے قرآن کی، اس کون وہ شخص ہے یا کون سی وہ شخصیت ہے جس سے یہ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ مطلب یہ کون ہے کہ جس کے پاس ان چیزوں کا علم اور اس پہ عبور ہے، تاکہ لوگ ان سے، کیونکہ قرآن ہدایت کرے گا اور قرآن باقاعدہ جیسے آپ نے فرمایا قرآن صامت ہے، تو اس کے لیے کوئی ہونا چاہیے کہ جو ان چیزوں کو بیان کر سکے، جی اس کی توضیح کر سکے، تفسیر کر سکے، تو وہ کس سے حاصل کی جا سکتی ہے؟ جی الحمدللہ اللہ نے ہم سب کو امامت کے عظیم تحفے سے نوازا ہے، اور ہمارے دلوں میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت ہے، جس کی وجہ سے ہمیں فخر بھی ہوتا ہے، اور اللہ کا ہم جتنا شکریہ ادا کریں اتنا ہم کم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے امامت کے حوالے سے، ولایت کے حوالے سے خدا کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس بے نیاز نے ہمیں اتنے عظیم تحفے سے نوازا ہے۔ سب سے نبی کے بعد سب سے بڑا عالم کون ہے؟ نبی کے بعد سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ تعویل قرآن کا علم کس کے پاس ہے؟ قرآن مجید کے رموز سے کون واقف ہے؟ تو رسول اسلام نے بالکل واضح انداز میں بیان کیا، یہ بھی میں متفق علیہ حدیث آپ کے سامنے، اس لیے کہ نبی کی بات ہو رہی ہے تو نبی کی زندگی کے کچھ منظر ہمارے سامنے آنے چاہیے۔ نبی اللہ کا رسول، اللہ کے پیغمبر، اللہ نے جسے ہدایت بشریت کے لیے بھیجا، اس نبی نے اپنی زندگی میں اپنے بعد ہدایت کے لیے کون مناسب ہے، اپنی طرف سے نہیں بلکہ من جانب اللہ، جو خدا کی طرف سے بنایا گیا تھا، اس کو واضح انداز میں بیان کیا۔ اب میں آپ کے سامنے علم کی بات آپ کر رہے ہیں، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، تعلیم علم سے مخصوص ہے، تو علم کے متعلق تو رسول اسلام کی بڑی جامع حدیث ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو علم اگر رسول اسلام نے اپنے آپ کو شہر کہا ہے تو اس شہر میں داخلے کی جو رسول اسلام نے شرط رکھی ہے، اس شرط کو ولایت کہتے ہیں، اس شرط کو امامت کہتے ہیں کہ اگر شہر میں آنا چاہتے ہو تو تمہیں باب مدینۃ العلم سے گزرنا ہو، اور اس باب کو علی کہتے ہیں، اس باب کو مولا متقیان کہتے ہیں، وہ دروازہ علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ ایک حدیث ہو گئی۔ دوسری کثرت سے ایسی حدیث ہے کہ رسول اسلام نے کہا کہ میرے بعد میری زندگی میں جو مجھے سن رہا ہے، رسول اسلام نے 12 خطبے میں بیان کیا، 12 اپنے چاہنے والوں سے، اپنے صحابیوں سے بالکل اوپنلی بیان کیا کہ دیکھو میرے بعد بہترین علم جس کے پاس ہے وہ ذات علی ہے، میرے بعد جو سب سے افضل ہے وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، میرے بعد جس کے پاس قرآن مجید کے رموز کا علم ہے، قرآن مجید کے جو تعویل کو جانتا ہو، قرآن مجید کی تنزیل سے جو واقف، وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس کے بعد تاریخ اگر ہم اور آپ پڑھیں تو بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جہاں پہ رسول السلام کی زندگی کے بعد جب لوگ مشکل میں پھنستے تھے، مشکل میں گرفتار ہوتے تھے، جب خلافت کے دربار میں بھی ظاہری دنیاوی اعتبار سے جو خلافت تشکیل پائی، اس دربار میں بھی اگر کوئی مشکل پھنسی اور عالم اسلام کو وہاں پہ مصیبتیں ستانے لگیں، لوگ پریشان ہونے لگے، تو اس وقت بھی سب کو علی بن ابی طالب کی یاد آئی، اور لوگوں نے کہا کہ اگر اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے تو چلو باب مدینۃ العلم کے پاس، مولا کائنات کے پاس۔ تو رسول اسلام نے اپنے بعد بہترین اور افضل اکمل عالم جس ذات کو کہا ہے، وہ ذات ہمارے اور آپ کے پہلے امام مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات۔ دوسری حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ رسول اسلام نے بیان کی عالموں، رسول اسلام نے کہا سب سے زیادہ جاننے والا جو ہے، یعنی یہ ایک ہوتا ہے جاننے والا، ایک ہوتا ہے پڑھا لکھا، ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے جو سب سے زیادہ عالم، جیسے ہم اور آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، تو یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی اکبر اس سے بڑی کوئی ذات ہی نہیں ہے،
تو یہاں پہ تفضیل یعنی عالم سب سے زیادہ جو جاننے والا امتی من بعدی علی ابن ابی طالب, میری امت میں جو میرے بعد سب سے زیادہ جاننے والا وہ ذات علی ہے. تو یہاں تو اب بحث کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی ہے جی کہ اب ہم کس کے بارے میں گفتگو کریں, کس کو ہم یہاں پہ لا کر کھڑا کریں. رسول نے کہا عالموں سب سے زیادہ میری امت میں بات کوئی جاننے والا تو وہ ذات علی ہے. اب رسول ایک جملے میں پوری زندگی بیان کر رہے ہیں. اب کسی بھی زندگی کے گوشے کا علم اگر جاننا چاہتے ہو تو میرے بعد میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے پاس آؤ. جی اور ہمارا آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے فیصلے تاریخ اسلام کے گزرے ہیں کہ جس میں لوگ جب گرفتار مصیبت ہوتے تھے تو مولا کائنات کے پاس آتے تھے. مولا کائنات چٹکیوں میں مسائل کو حل کرتے تھے. صحیح. کیوں حل کرتے تھے؟ اس لیے کہ رسالت نے گارنٹی لی تھی, اور رسالت اپنی طرف سے زبان نہیں کھولتی. صحیح. رسول اسلام وہی بولتے ہیں جو وہی بولتی ہے. جی الحمدللہ. تو اس میں جیسا آپ نے بیان فرمایا, اب اگر ہم لوگ قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ قرآن میں رسول کی ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں. جی جی کہ وہ الذی یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, یعنی وہ تمہارے نفسوں کو پاک کرتا ہے, اور رسول وہ ہے جو قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. جی اور اس طرح سے رسول اللہ کے بہت سے یعنی ذمہ داری انبیاء کی اور رسولوں کے کام اللہ نے قرآن میں گنوائے ہیں. جی تو جو ہادی ہے یعنی رسول کے علاوہ جس کو ہم لوگ ہادی یا امام کہیں, جی جی اس کی بھی ذمہ داریاں ہوں گی. تو وہ ذمہ داریاں کیا ہیں, یا کس چیزوں کو ان کے ضمن میں پیش کیا جا سکتا ہے کہ یہ رسول کی ذمہ داری ہے اور یہ ہادی کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیے نبی, رسول جی اور ہادی یہ دونوں الگ جملے, الگ لفظ نہیں ہیں. اچھا. نبی ہدایت کے لیے, ہادی کہتے ہیں جو ہدایت کر رہا ہے, جی جو آپ کو صحیح راستے پہ لے کے آ رہا ہے, جو آپ کو گمراہیوں سے بچا رہا ہے. جی نبی اللہ کا کام, رسول اللہ کی جو ذمہ داری تھی وہ ہدایت بشریت تھی. آپ نے بڑی اچھی آیت پڑھی جی سورہ جمعہ کی کہ پہلے اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز هو الذی بعث فی الامین, کہ رسول اسلام کی ذمہ داری کیا ہے؟ نفسوں کو پاک کرنا. یعنی انسان کے اندر کچھ ایسی گندگیاں ہیں, ایسی کثافتیں ہیں, ایسی گمراہیوں میں انسان پھنس جاتا ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. تو رسول اسلام پہلے اسے اخلاق کی بلندی پہ لاتے ہیں. جی انسان پستیوں میں رہتا ہے, اسے رسول اسلام بتاتے ہیں کہ یہ جہاں تم رہ رہے ہو یہ جگہ تمہارے لائے شایان شان نہیں ہے. تو رسول اسلام انسان اتنا بد اخلاق تھا کہ جب پیغمبر اسلام مکے میں آئے اور جب رسالت کا سورج چمکا تو تاریخ اسلام کا جب ہم مطالعہ کرتے تو ہم نے دیکھا کہ انسان اتنا جاہل تھا کہ اپنی سگی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا. انسان اتنا جاہل تھا کہ ایک چلو پانی کے لیے اس زمانے میں قبیلوں کی جنگیں 40 سال خون بہا دیے جاتے تھے. تو لوگوں کو گفتگو کے آداب نہیں معلوم تھے, کیسے کھایا جاتا ہے. خطبہ فدق پڑھیں, اس میں صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے اوقات بتائی اس زمانے کے لوگوں کی کہ جو اہل بیت علیہ السلام کو آنکھیں دکھا رہے ہیں, ان کے در کا کھا کے انہی کے سامنے سر اٹھا رہے ہیں. تو صدیقہ طاہرہ نے ان کو ان کی اوقات دکھائی کہ تم تھے کون, تمہیں پانی پینے کا سلیقہ نہیں تھا, تمہیں آداب طعام سے واقفیت نہیں تھی, تم تو گفتگو کرنا نہیں جانتے تھے, میرے بابا نے تمہیں ساری چیزیں بتائی ہیں. تو ہادی وہ ہوتا ہے کہ جو خدا کی طرف سے آیا ہو. اور رسول جب آئے تو رسول نے جب ہدایت کی تو الحمدللہ کوئی سلمان محمدی بنا, کوئی حضرت ابو ذر غفاری بنے, کوئی حضرت مقداد بنے. یہ جو تاریخ عصمت کے معتبر صحابی ہیں تو یہ ہدایت پا کر ہی ایسے معتبر, ورنہ جناب سلمان کی زندگی دیکھے یہ کہیں رہتے تھے, جناب ابو ذر ان تمام لوگوں کی زندگی دیکھے تو کوئی کسی کے غلام تھے, کوئی کسی کے غلام تھے. لیکن جب ہدایت ملی تو یہ لوگ کہاں پہنچے, آج دنیا انہیں یاد کر رہی ہے, اسلام انہیں یاد کر رہا ہے. تو یہ نبی ہادی ہیں. اب آپ نے کہا کہ کیا نبی کی جو ذمہ داری ہے وہی امام کی ذمہ داری ہے, تو بے شک جو ذمہ داری نبی کی ہے وہی ذمہ داری امام کی ہے. جس طرح نبی لوگوں کو گمراہیوں سے نجات دلانے کے لیے آئے ہیں وہی ذمہ داری امام کی ہے, وہ بھی انسانوں کو گمراہیوں سے نجات دیں گے. جس طرح نبی اللہ کا کام, نبی اللہ کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے, تو اسی طرح امام بھی قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے. مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی دیکھیں کہ مولا کائنات نے اپنی زندگی میں قرآن مجید کی آیتوں کو مکمل تصویر کی شکل میں پیش کیا کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے, خدا کا کیا حکم ہے. امام حسین علیہ السلام کی وہ زندگی ہمارے سامنے ہے کہ جب سرتن سے جدا ہو گیا لیکن نوک نیزہ پہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں.
تو آپ نے جو سوال کیا کہ ہادی کی کیا ذمہ داری ہے، وہ کس طرح دین کی حفاظت کرتا ہے، تو ہادی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اگر وہ گمراہ ہیں تو انہیں راہ ہدایت پر لے کر آئے. اگر وہ کسی ایسے کام میں ملوث ہیں کہ جو ان کے شایان شان یعنی بندگی کے شایان شان نہیں ہیں، اللہ نے جس مقصد کے لیے انہیں اس دنیا میں بھیجا اس مقصد سے اگر وہ ہٹ کے کام کر رہے ہیں تو پھر وہ صراط مستقیم سے بھٹک چکے ہیں. تو ہادی کی ذمہ داری وہی ہے کہ جو نبی کی ذمہ داری تھی. ہادی ویسے ہی کام انجام دے گا جیسے نبی اللہ نے کام انجام دیے. جس طرح نبی کے سامنے اگر کوئی غلط کام کرے تو نبی کی ذمہ داری اسے ٹوک دیں، اسے روک دیں. تو اسی طرح امام اور ہادی کی بھی ذمہ داری کہ اگر ان کے سامنے کوئی غلط کام کر رہا ہے تو امام کا بھی یہ کام ہے، امام کی ذمہ داری کہ امام بھی اسے بتائیں کہ نہیں یہ تمہارا کام صحیح نہیں، یہ کام غلط ہے. تو بے عین ہی نبی کے ہادی اور امام کی ذمہ داری ہے. جس طرح تقریر معصوم، ان کے یہاں تقریر کا جو حوالہ پیش کیا، فعل معصوم، قول معصوم. تو اگر یہ مثلا امام خود کام انجام دے، نبی اللہ اگر کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو نبی اللہ نے کہا کہ جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں اسی طرح تم نماز پڑھو. تو اب نبی یہاں فعل انجام دے رہے ہیں تو نبی نماز پڑھ کے بتائے تو اب ہماری ذمہ داری کہ ہم نماز ویسے پڑھیں جیسے نبی پڑھ رہے ہیں. تو یہ ہے فعل معصوم. قول معصوم کیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ ایک ہے فلاح پا جاؤ گے. اور ساری زندگی کا کمال ہی ہے کہ ہم اللہ کو پہچانے، توحید کو پہچانے. تو ہادی بھی اپنے قول کے ذریعے ہمیں بتائے گا کہ کیا ذمہ داری ہے ہماری. امام حسین نے دعائے عرفہ میں کیا کہا تھا؟ یا اللہ اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا. جس امام کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں اس امام نے حالت سجدہ میں مسجد کوفہ میں کیا کہا؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو. یہ قول معصوم ہے. تو امام نے اپنے اس جملے سے اللہ کی توحید کو بیان کیا کہ اگر تمہارے پاس خدا ہے تو تم کامیاب ہو. اگرچہ سر پہ تمہارے ضربت لگی ہے، سر پہ تلوار لگی ہے، لیکن اگر خدا کی توحید تمہارے پاس ہے تو تم کامیاب ہو. تو یہ امام کی ذمہ داری ویسے ہی ہے جیسے نبی کی ذمہ داری ہے. اب امام دین کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ تو الحمدللہ جس طرح آج ہم اور آپ مولا کائنات کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ امامت کا یہ جشن، امام علی کی ولادت کا جشن، ہم اپنے وقت کے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے بعد امام کی موجودگی میں منائیں گے انشاءاللہ. تو امام کی موجودگی میں جب وہ جشن منایا جائے گا تو ماشاءاللہ المنتظر ٹی وی کا بھی اسٹوڈیو بڑا اچھا بنے گا. ہم لوگ اس سے اچھے انداز میں بولیں گے، امام جب ہم پر نگاہ کرم فرمائیں گے تو اس سے اچھے انداز میں حدیثوں کی تلاوت کی جائے گی، قرآن مجید پڑھا جائے گا. سننے والے سامعین بھی بہت شوق اور ذوق کے ساتھ ان پروگرامز کو دیکھیں گے. تو جب امام کی کیسے دین کی حفاظت کرتے تو خود امام زمانہ نے فرمایا، اللہ ہمارے دلوں میں امام کی معرفت عطا فرمائے. امام زمانہ علیہ السلام کا وہ جملہ کہ جس طرح ایک سورج، دین کی کیسے حفاظت کی جاتی ہے میں اس کا جواب دے رہا ہوں. امام خود بیان کرتے ہیں جس طرح ایک سورج لاکھ بدلیوں کے پیچھے چلا جائے لیکن اس کے باوجود بدلیوں کے پیچھے رہ کے بھی دنیا والوں تک اپنی روشنی پہنچاتا ہے. یعنی اب دنیا والے پریشان نہیں ہیں، انہیں اپنا کام کرنے کے لیے وہ اتنی روشنی مل رہی ہے جتنا وہ کام کر سکتے ہیں. تو ایک سورج دنیا کی حفاظت کر رہا ہے، دنیا والوں کے کام کی حفاظت ہو رہی، دنیا والوں کی زندگی کی حفاظت ہو رہی ہے، نظام چل رہا ہے، نظام کائنات چل رہا ہے. تو اسی طرح امام زمان علیہ السلام نے تشبیہ مثال دی ہے کہ جس طرح ایک سورج لاکھ بدلیوں کے پیچھے چلا جائے لیکن وہ دنیا کی حفاظت کر رہا ہے، دنیا کی ہدایت کر رہا ہے، دنیا والوں کو ان کے صحیح راستے پر لے کے جا رہا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ دن میں چل رہا ہے وہ ٹھوکر لگ جا رہی ہے کسی کو کہ کوئی بائک والا ایکسیڈنٹ کر رہا ہے، نہیں. اسی طرح امام نے کہا جس طرح سورج، تو میں تو آفتاب امامت ہوں، میں تو امامت کا سورج ہوں، میں تو عصمت کا سورج ہوں. تو میں بھی اسی طرح لوگوں کی ہدایت اور لوگوں کے دین کی حفاظت کر رہا ہوں جس طرح سورج کرتا ہے. اگرچہ غیبت کا پردہ لاکھ ہو لیکن اس کے باوجود میں لوگوں کی ہدایت اسی انداز میں کر رہا ہوں جس طرح بدلیوں کے پیچھے رہ کے سورج کرتا ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت کیسے حاصل کریں. تو اللہ کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے وقت کے امام سے قریب کرے اور ان کی قربت محسوس کرنے کی طاقت ادا کرے. جزاکم اللہ. جی، تو جیسا آپ نے فرمایا کہ یعنی امام وقت یا امام ہادی ہوتا ہے اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے. تو اگر کوئی شخص مثلاً بظاہر اگر شیعہ بھی ہے یا اہل بیت سے محبت رکھتا ہے لیکن وہ
یا دوسرے مسلک کا بھی ہے، اگر وہ امام سے ہدایت نہیں لیتا یا ان سے دور ہو جاتا ہے اور وہ اس طرح سے جیسے آپ نے فرمایا کہ امام سے منسلک رہے اور ان سے دعا کرے، تو اگر وہ دور ہو جاتا ہے اپنے امام سے یا ہادی سے تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا فرمان قرآن مجید میں ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، میں قیامت کے دن محشر کے میدان میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلاؤں گا۔ تو اگر جن کے پاس دین ان کے امام سے نہیں ملا، ان کے ہادی سے نہیں ملا، انہوں نے ادھر ادھر سے دین حاصل کر لیا، تو اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اگر ہم نے اپنا امام ہی ابھی تک معین نہیں کیا ہے، اگر ابھی تک ہم نے اپنا امام ہی نہیں چنا ہے، تو پھر ہم کس کے ساتھ جائیں گے؟ اب جس کو ہم اپنا امام، اپنا ہادی، اپنا رہبر بنائیں گے تو اللہ کہہ رہا ہے اسی کے ساتھ ہم تمہیں بلائیں گے۔ اب جیسا امام ہوگا تو وہی امت کا حال ہوگا۔ تو الحمدللہ ہم تو اس سے اپنا امام مانتے ہیں کہ جو آتا بھی ہے تو خانہ کعبہ سے آتا ہے، سبحان اللہ، خدا کی بارگاہ میں جاتا بھی ہے تو مسجد خدا کا وہ بہترین مقام ہے کہ جہاں پہ انسان اگر چلا جائے تو انسان کی زندگی کو معراج مل جاتی ہے۔ ہم آج جس امام کی زندگی میں، امامت کی زندگی میں اپنی زندگی گزارنے، اس امام کی محبت اگر ہمارے دل میں، ان سے ہم دین لے رہے ہیں، تو یہ ہماری زندگی یقیناً قابل تحسین ہے اور قابل مبارکباد۔ لیکن اگر ہم اس سے دین نہیں لے رہے جس سے خدا نے کہا ہے تو ہماری زندگی زیرو میں نہیں ہے بلکہ مائنس میں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے بیان کروں، آج عالم اسلام کا حال دیکھیں آپ، وہ اسلام کے جو کہہ رہا ہے کہ پہلی ملاقات اگر کسی سے ہو تو پہلے ہی اسٹیپ میں آپ اسے کہیے السلام علیکم، یعنی آپ اسے گارنٹی دے دیجئے کہ تم سلامت ہو، تمہیں اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آج عالم اسلام کا چہرہ اگر دیکھیں تو لوگ مسلمانوں کو دیکھتے تو راستہ بدل دیتے ہیں، خوف کھاتے۔ آج اتنا وہ افراد کے جو اسلام سے تعلق نہیں رکھتے وہ اتنا خراب کام نہیں کر رہے ہیں، وہ اتنا فتنہ و فساد جتنا آج اسلام کا کلمہ پڑھنے اور اسلام کو لوگ ماننے کے بعد اللہ اکبر بھی کہہ رہے ہیں اور دنیا والوں کے گھروں کو بھی جلا رہے ہیں۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اسلام تو انہوں نے لیا لیکن اس سے نہیں لیا کہ جسے خدا نے ہادی بنا کر بھیجا تھا۔ تو اگر صحیح اسلام آپ کو لینا ہے تو اس سے لیں کہ جو خدا کی طرف سے ہادی بنا کر آیا ہے، جو منصوص من اللہ ہے، جو عصمت کبریٰ پہ فائز ہے، جس کے لیے قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تمام نجاستیں، گندگیاں، کثافتیں، برائیاں ان سے دور ہیں۔ تو اگر ہم ان سے دین نہیں لیں گے کہ جو خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں تو پھر لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد لوگ قتل کرتے ہوئے نظر آئیں گے، محمد رسول اللہ کہنے کے بعد لوگ خدا کے گھر کے تقدس کو بھول جائیں گے اور وہاں پہ خون کی ندیاں بہائی جائیں گی۔ لیکن الحمدللہ جس نے صحیح ہادی سے صحیح اسلام اور صحیح دین لیا وہ سر کٹا دیتا ہے لیکن کسی کا سر، کسی مظلوم کا سر نہیں کاٹتا۔ بے شک لوگ مظلوموں کا اگر صحیح اسلام آپ صحیح ہادی سے لیں گے، صحیح دین اگر صحیح ہادی سے لیں گے تو پھر آپ مظلوموں کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے، آپ یتیموں کی کفالت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کے سامنے اگر کوئی بھوکا آ جائے گا تو آپ مذہب کا نام نہیں پوچھیں گے، اس لیے کہ آپ اور ہم مولا کائنات کے ماننے والے ہیں۔ در علی پہ کوئی سائل آتا تھا تو مولا نے کبھی نہیں پوچھا کہ تم کس فرقے، تم سائل ہو، تمہارا یہاں پہ مانگنا اس بات کی دلیل تم محتاج ہو۔ اور اسلام ہمیں کہتا ہے کہ اگر کوئی ہاتھ پھیلا دے تو اس سے کبھی پوچھو نہیں کہ کہاں سے آیا ہے، کس قبیلے سے، خدا کا بندہ ہے۔ تو الحمدللہ ہم آج مولا کائنات کا یہ جشن ولادت منا رہے ہیں۔ ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے اور بہترین مولا کائنات کی خدمت میں جو ہم مبارکباد پیش کر سکتے ہیں وہ بہترین گفٹ، بہترین تحفہ، ہدیہ یہ ہے کہ ہم علی ابن ابی طالب کی تعلیمات کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ جیسے ماشاءاللہ المنتظر ٹی وی کا آپ نے یوٹیوب چینل بنایا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے آج خبریں پھیل رہی ہیں، لوگوں تک اپنی باتیں ہم پہنچا سکتے ہیں، اپیل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم مولا کائنات کی حدیثوں کو، کلمات قصار ہے، چھوٹی چھوٹی حدیثیں نہج البلاغہ میں ہیں، اور بھی تحف العقول ہے، غرر الحکم ہے، یہ چھوٹے چھوٹے مولا کے جملے، انہیں ہم بہترین انداز میں آج کا جو دور ہے اس دور کے مطابق ہم لوگوں تک بیان کریں کہ ہمارے مولا کی تعلیمات کیا ہے۔ جب اس طرح ہم پیش کریں گے تو یقین مانیں کہ ہمارے وقت کے امام زمانہ بھی ہم سے خوش ہوں گے، اور جب امام خوش ہو جائیں گے تو اس سے بہتر ہماری زندگی کیا ہو سکتی ہے؟ زندگی میں اور کیا چاہیے؟ جزاکم اللہ۔ الحمدللہ۔ تو ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ کس طرح سے ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنا چاہیے اور اپنے وقت کے امام کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے۔
ہم بہت بہت شکر گزار ہیں اپنے مہمان مولانا رومان رضوی صاحب کے جزاکم اللہ. کہ آپ نے ہماری نحیف آواز پہ لبیک کہا اور ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. تو انشاءاللہ در علم کی کسی اور پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم